الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سامعین حضرات، مناقب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں آپ نے دور سے ایک شخص کو دیکھا، اس نے ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے اپنے کندھوں کے اوپر۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھا، دونوں کی شکل ملتی جلتی تھی، سیم ہی شکل تھی۔ تو آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ بچہ بیٹا اپنے باپ کی اتنا زیادہ ہم شکل ہے، یعنی کثرت کے ساتھ آپ کی شکل کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے، مل رہا ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا۔ پھر وہ نوجوان اپنے بچے کی کہانی اور تفصیل بتاتا ہے جو کہ حیران کن ہے۔ رات کی تاریخی ہے، اپنے بچے کو یہ اٹھا کے جا رہا ہے اور اس کی جو کہانی ہے پیچھے اور جو واقعہ اور قصہ ہے بڑا ہی حیران کن ہے، دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں کسی غزوے کی طرف، جنگ کی طرف، مہم کی طرف جا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا، آ کر میں نے اسے کہا کہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے اللہ رب العالمین کی امان میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں یہ بچہ رہے گا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ کے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی فوت ہو چکی تھی، ساتھ بچہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ لوگوں کے اندازے اور ہمارے اندازے کے مطابق بیوی بھی فوت ہو گئی، ساتھ پیٹ کے اندر بچہ ہے وہ بھی فوت ہو گیا۔ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور دفن کر دیا ہے۔ کئی دن گزر گئے ہیں اس واقعے کو دفن ہونے کے بعد، کئی دن گزر گئے۔ آج رات جیسے ہی رات شروع ہوئی، میں اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ قبرستان سے، یعنی جنت البقیع جس قبرستان کو کہا جاتا ہے بقیع غرقد، اصل قبرستان کا نام ہے، اس کے قریب سے میں گزرا تو ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک قبر سے ایک چراغ نما روشنی چمک رہی ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، یہ روشنی کس انداز میں ہے اور یہ روشنی کیسے ہے، تم جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اکثر ہی ہم نے اس روشنی کو دیکھا ہے، فلاں آپ کی بیوی کی قبر کے قریب سے ہی یہ روشنی نور ماد ہوتی ہے، یہ روشنی نظر آتی ہے، اس کے بعد یہ کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں پتہ کرنے کے لیے آج سے پہلے کوئی بھی نہیں گیا، آج تک کوئی بھی پتہ کرنے نہیں گیا یہ روشنی کیسے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری بیوی کی قبر کے قریب ہی روشنی تھی، میرے دل کے اندر یہ بات اور جذبہ پیدا ہوا، میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنے چچا زاد بھائی کو ساتھ لیا، روشنی کا پتہ کرنے چل نکلے۔ جب ہم قریب گئے قبر کے تو دیکھتے ہیں کہ وہ روشنی برقرار ہے۔ جیسے ہی میں قبر کے قریب گیا تو قبر کھلی ہوئی تھی، امیر المؤمنین قبر کھلی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں نے قبر کو کھلا ہوا پایا اور اندر سے ماں کی گود کے اندر یہ بچہ بلبلا رہا تھا، رو رہا تھا، یہ چیخ رہا تھا، اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی بچے کو اٹھانے کے لیے میں لپکا، اس کے قریب گیا اور مجھے غیب سے ایک آواز آئی، امیر المؤمنین غیب سے ایک آواز آئی، اس آواز کو میں نے سنا، اس آواز کے اندر یہی جملے تھے
کہ جس بچے کو آپ اللہ تعالیٰ کی امان میں دے کے گئے تھے یہ وہی آپ کا بچہ ہے، ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آپ کی بیوی کے بدن سے مردہ حالت میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ قبر کے اندر یہ بچہ موجود ہے اور ماں کی گود کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کو آپ اٹھا لیں۔ اے نوجوان، اگر آپ اپنی بیوی کو بھی ہماری امان میں اور ہماری امانت میں دے کے جاتے تو ہم آپ کی بیوی کی بھی حفاظت کرتے، ہو سکتا ہے آپ کو ملوا دیتے، یا جس طرح بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہوتی تو آپ کیا اپنی بیوی کو آپ پا لیتے۔ میں نے بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جیسے ہی میں قبر سے باہر نکلا فوراً یہ قبر کھلی ہوئی بند ہو گئی، دوبارہ اس کے بعد ہمیں روشنی نظر نہیں آئی۔ میں نے بچے کو اٹھایا اور گھر کی طرف جا رہا ہوں، یہ وہی میرا بچہ ہے جس کے متعلق آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا کہ کتنا ہم شکل باپ اور بیٹا دونوں ایک جیسی شکل میں ہے اور شکل بھی کثرت کے ساتھ مل رہی ہے، یہ میرا وہی بچہ ہے۔ یہاں پہ واقعہ سننے کے بعد امیر المؤمنین بھی حیرت انگیز ہوئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی چکنا ہوئے، حیرت انگیز ہوئے، یہ کیسے واقعہ ہے؟ اور یہ واقعہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر قدرت کو سمجھنا ہے اس حدیث کی طرف صرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ بنی اسرائیل کے دو لوگوں نے آپس میں تجارت کی تھی، پیسے ادھار لے کے گیا تھا، جب باری دینے کی واپس کرنے کی آئی تو ایک یعنی پانی کا سفر ہے، وہ کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوا ہے، شام ہو جاتی ہے کشتی نہیں آتی، اس کے ذہن کے اندر یہ بات سوجی، ایک لکڑی لی، اس کے اندر یہ دینار رکھے، اس کو بند کر دیے، اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیے اور پانی کے حوالے کر دیے۔ وہاں وہ انتظار کر رہا تھا، ادھار لینے والا وہ ادھار وہ پانی کے اندر چلنے والی ایک لکڑی کو گھر لے کے گیا اور یہ لکڑی کے سپرد کر کے یہ درم و دینار گیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہاں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے ایک ذرہ ہی کیوں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے، اگر ہم اپنی اولاد کو یا چیزوں کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی امان میں دے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے کہ دعاؤں کے اندر بتایا گیا کہ آپ دعائیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، باقی اللہ جانے اور یہ مال جانے، اللہ رب العالمین حفاظت کریں گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے رات کو یہ دعائیں پڑھ کے سوئیں، اللہ رب العالمین کے امان میں ہے، رات کو دعائیں پڑھ کے سوئیں، گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، سفر کر رہی ہیں دعائیں پڑھ کے سفر کریں، اگر حادثہ بھی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی امان میں ہے، موت نہیں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ کیوں یہ جملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔